لائک بھی کیجیے اور اپنے عزیزوں میں شیئر بھی کریں۔ میرے یوٹیوب دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اردو لکھائی کی مہارت پارٹ 3 سیکھیں گے۔ سابقہ ویڈیو میں ہم نے چے تک سیکھ لیا تھا، آج ہم دال سے شروع کریں گے۔ دال دوسرے حرف یا حروف سے جڑنے کے بعد شکلیں بدلتی ہے۔ درخت میں دال شروع میں لکھی ہے، شروع میں دال جب آتی ہے تو وہ اپنی اصل حالت میں رہتی ہے۔ دادا اس میں بھی شروع میں ہے اور لفظوں کے ساتھ جڑی نہیں ہے، لفظ حروف کے ساتھ دال اگر جڑتی نہیں ہے تو بھی دال اصل حالت میں رہتی ہے۔ دام ادھر بھی کسی حرف کے ساتھ دال جڑی نہیں ہے، اس لیے یہ اصل حالت میں ہے۔ دوات میں بھی دال جڑی نہیں ہے، اس لیے دال اصل حالت میں ہے۔ مدد میں دیکھیں، میم کے بعد والی دال جو ہے وہ جڑ گئی ہے میم کے ساتھ اور اس نے دال کسی شکل اختیار کی ہے۔ لیکن رے آپ نے دیکھا ہوگا غور سے کہ رے کا کونا بنتا ہے۔ کہ ہم رے کو جب پڑھیں گے، رے کو اوپر والی لائن نیچے اور نیچے والی لائن جو اوپر والی لائن کے ساتھ جب ملاتے ہیں تو کونا بنتا ہے رے کا، جبکہ مدد میں جو دال میم کے ساتھ جڑی ہے اس میں کونا نہیں بلکہ گلائی بنی ہے۔ رے کسی شکل بنا تو لیتی ہے دال، لیکن مکمل رے کی صورت نہیں ہوتی ہے۔ تو لفظوں کے ساتھ جب جوڑتے ہیں تو دال رے کی صورت بناتی ہے، لیکن گولائی اختیار کر لیتی ہے، کونا نہیں نکالتی۔ مدار میں بھی اسی طرح ہے، میم اور دال اسی طرح جڑا ہوا ہے۔ آگے دیکھیں رے لکھی ہوئی ہے، اس کا نیچے کونا نکلا ہوا ہے۔ امداد میں بھی دال اسی طرح جڑی ہے، مداری میں بھی دال اسی طرح جڑی ہے، مدحت میں بھی دال اسی طرح جڑی ہے، ممد میں بھی دال اسی طرح جڑی ہے، اور سمدو میں بھی دال اسی طرح سے جڑی ہے۔ دال کسی حرف کے ساتھ جب جڑتی ہے تو پھر وہ اپنی جو صورت ہے وہ رے کی سی بناتی ہے، گولائی اختیار کرتی ہے، لیکن نیچے والی سائڈ سے رے کی طرح کونا نہیں نکالتی۔ ڈال دوسرے حرف یا حروف سے جڑنے کے بعد شکلیں بدلتی ہے۔ ڈول میں ڈال شروع میں ہے، کسی لفظ کے ساتھ کسی حرف کے ساتھ نہیں جڑی ہے، اس لیے اپنی اصل حالت میں ہے۔ ڈوم میں بھی کسی حرف کے ساتھ نہیں جڑی ہے، اس لیے اصل حالت میں ہے۔ انڈیلنا، اس میں دیکھیں انڈیلنا میں نون اور ڈال دونوں مل گئے ہیں۔ ڈال نے جس طرح دال نے شکل اختیار کی تھی، رے کسی صورت بنائی تھی، یہاں پر بھی اسی نے وہی رے کسی صورت بنائی ہے، لیکن نیچے اس کا کونا نہیں ہوتا، اوپر سے اور آخر والی سائڈ سے رے کی طرح ہوتی ہے، گولائی اختیار کر لیتی ہے، لیکن اس کا کونا نہیں ہوتا۔ اور اوپر اس کے ڑے ہے تو ڑے کی ڑے زے اور یہ حروف کا خاندان ہوتا ہے۔ یہ اگر دال نے ایسی صورت بنائی ہے، یہ ڈال میں بھی اور زال میں بھی اسی طرح کی شکلیں ہی واضح کرے گی۔ انڈیلنا، انڈیا میں بھی دیکھیں ڈال ڑے کی طرح نظر آ رہی ہے، لفظوں کے ساتھ جب جوڑیں گے ڈال کو تو ڑے کی طرح ہی لکھی جائے گی، لیکن اس کا کونا نہیں نکالیں گے۔ اگر کونا نکال دیں گے تو پھر ڑے پڑی جائے گی۔ صرف گلائی کریں گے لفظ کے ساتھ یا کسی حرف کے ساتھ جوڑتے ہوئے تو گلائی کریں گے تو پھر ڈال پڑی جائے گی۔ اگر کونا نکال کے لکھیں گے تو پھر ڑے پڑی جائے گی، تو کونا نہیں نکالیں گے۔ مڈل، اس میں بھی کونا نہیں نکالیں گے۔ میڈم اور میڈیم، نیچے والی سائڈ سے کونا نہیں نکالیں گے، گولائی کر کے اسے سیدھا آگے لے جائیں گے اور رے کی طرح اس کی صورت بنائیں گے، لیکن کونا نہیں نکالیں گے، تو یہ آپ کی ڈال کہلائے گی۔ زال دوسرے حرف یا حروف سے جڑنے کے بعد شکلیں بدلتی ہے۔ ذکر، زکریا، ان دونوں الفاظ میں زال شروع میں ہے اور کسی حرف کے ساتھ جڑی نہیں ہے۔ اگر زال کسی بھی دوسرے حرف کے ساتھ نہیں جڑے گی تو اپنی اصل حالت میں رہے گی، اگر جڑے گی تو وہ شکل تبدیل کر لیتی ہے۔ جیسے مبذول اور معذرت میں زال جڑی ہے، مبذول میں بے کے ساتھ اور معذرت میں عین کے ساتھ جڑی ہے، تو یہاں پر زال نے زے کی صورت اختیار کر لی ہے، لیکن زے میں کیا ہوتا ہے، نیچے کی طرف سے کونا نکلا ہوتا ہے، اس کا کونا نیچے کی طرف سے نہیں نکلے گا، البتہ اس کی گولائی جو ہے وہ کر دی جائے گی اور دکھنے میں زے کی طرح نظر آئے گی، لیکن کونا نہیں نکالیں گے، بالکل اسی طرح نہیں بنائیں گے، تو یہ زال پڑی جائے گی۔ ٹھیک ہے، زے کو اگر لفظوں کے ساتھ جوڑیں وہ کیسے ہوگا وہ ہم آگے پڑھیں گے اسی ویڈیو میں۔ معذرت، ضیا بیت میں زال شروع میں ہے، اس لیے یہ اصل حالت میں ہے۔ ذیل میں بھی زال شروع میں اصل حالت میں ہے۔ زال جب کسی لفظ کے ساتھ جڑتی ہے تو پھر وہ اپنی شکل تبدیل کرتی ہے، جیسے مبذول اور معذرت میں ہے، بس اس کی یہی ایک طریقہ ہے، اسی طرح سے یہ تبدیل ہوتی ہے۔ لائک بھی کیجیے اور اپنے عزیزوں میں شیئر۔ ہم نے دال، ڈال اور زال یہ 3 حروف کا ایک خاندان تھا پڑھ لیا۔ اب ہم اگلا خاندان پڑھیں گے، رے کا خاندان۔ رے، ڑے، زے اور یہ 4 حروف کا ایک خاندان ہے۔
یہ رے کی پہچان سے گنا جاتا ہے رے کا خاندان۔ رے دوسرے حرف یا حروف سے جڑنے کے بعد شکلیں بدلتی ہے۔ ریت میں رے شروع میں ہے، رے جب شروع میں ہوگی تو کسی بھی حرف کے ساتھ جڑے گی نہیں، اپنی اصل حالت میں ہوگی۔ مراد میں رے شروع میں نہیں ہے، میم کے آگے ہے، اس لیے رے جب جڑی ہے دیکھیں اس نے اپنی اصل حالت تبدیل کر کے یہ نیچے کی طرف لمبی کھینچی گئی ہے۔ اس کی یہ صورت یاد رکھ لیں۔ آپ رے کو جب بھی کسی حرف کے ساتھ جوڑیں گے تو اسی طرح لکھیں گے، اس کو کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے، یہ اسی طرح لکھی جاتی ہے۔ جبکہ دال، ڈال اور زال کبھی اگر کسی حرف کے ساتھ جڑتی ہیں تو وہ رے، ڈے، زے اور زے وغیرہ کی شکلیں اختیار کرتی ہیں، لیکن نیچے سے رے کی طرح کونا نہیں بناتی جس طرح رے کا کونا بنا ہوا ہوتا ہے۔ مرتبان میں بھی دیکھیں میم رے کے ساتھ جڑی ہے، نیچے کی طرف کھینچ لی گئی ہے، اس کا بھی کونا نہیں نکلتا، رے کا گولائی میں ہوتا ہے لیکن یہ تھوڑی لمبی کھینچی جاتی ہے نیچے کی طرف۔ مرتبہ، مرید، مرلہ، آپ نے دیکھ لیا کہ میم کے ساتھ رے جڑی یا کسی دوسرے بھی حرف کے ساتھ جب رے جڑتی ہے تو آپ دیکھیے گا کہ رے کون سی شکل اختیار کرتی ہے۔ رے کی ہر جگہ اسی طرح سے شکل اختیار ہوتی ہے۔ رے دوسرے حرف یا حروف سے جڑنے کے بعد شکلیں بدلتی ہے۔ پہاڑ میں رے آخر پر تو آئی ہے لیکن رے کسی حرف کے ساتھ جڑی نہیں ہے، اور جہاں رے کسی حرف کے ساتھ جڑے گی نہیں وہ اصل حالت میں ہوگی۔ رے سے کوئی لفظ نہیں شروع ہوتا، اس لیے رے شروع میں کسی بھی لفظ کے نہیں آ سکتی، یا درمیان میں ہوتی ہے یا آخر میں ہوتی ہے۔ کڑی میں دیکھیں رے کیاف کے ساتھ جڑ گئی ہے اور جڑنے کے بعد اس نے اپنی اصل حالت قائم رکھی ہے، اور کیاف کی آدھی شکل لگی ہے لیکن رے کی جو شکل ہے وہ اپنی اصل حالت میں اسی طرح ہی لکھی ہوئی ہے۔ لڑی میں بھی رے اصل حالت میں جڑی ہے۔ رے جب کسی دوسرے حرف کے ساتھ جڑتی ہے تو وہ اپنی اصل حالت میں ہی لکھی جاتی ہے۔ بعض چند الفاظ ایسے ہیں جن میں رے جو ہے وہ رے کی صورت میں لمبی کھینچی جاتی ہے اور وہاں ان میں لکھی جاتی ہے۔ وہ جب ہم اگلی ویڈیو پڑھیں گے تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو رے کی دوسری صورت بھی بتاؤں گا، جیسے وہ کن حروف کے ساتھ وہ جڑتی ہے تو وہ رے کی طرح لمبی کھینچی جاتی ہے۔ پڑھا، پڑھنا، پڑھائی، ان میں دیکھیں رے اپنی اصل حالت میں لکھی ہوئی ہے، پے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، پے کی آدھی شکل ہے لیکن رے پوری لکھی ہوئی ہے۔ پکڑا میں بھی، لڑکا میں اور لکڑی اور جڑتے میں سارے حروف میں، سارے الفاظ میں جو اگلے یا اس سے پہلے والے حروف اس کے ساتھ جڑے ہیں رے نے اپنی اصل حالت ہی رکھی ہے، رے نے اپنی شکل تبدیل یہاں پر نہیں کی ہے۔ چند حروف ہیں جن کے ساتھ رے کی طرح لمبی کھینچی جاتی ہے۔ زے دوسرے حرف یا حروف سے جڑنے کے بعد شکلیں بدلتی ہے، جیسے مزید میں دیکھیں زے میم کے ساتھ جب جڑی ہے تو اس نے رے کی طرح کی صورت بنائی ہے، اس پر نقطہ ہوتا ہے، رے کا نقطہ نہیں ہوتا لیکن لمبی اسی طرح کھینچی گئی ہے۔ زے جو ہے وہ رے کی صورت میں نیچے کی طرف لمبی کھینچ لی گئی ہے اور گولائی بھی اس نے تھوڑی سی اختیار کی ہے اور اس پہ نقطہ ہوتا ہے۔ مزین اس میں بھی اسی طرح سے ہے۔ مزیدار اس میں بھی زے جب دوسرے حرف کے ساتھ جڑتی ہے تو اس کی یہ شکل بنتی ہے، آدھی شکل نہیں لگتی بلکہ شکل پوری ہوتی ہے لیکن شکل اس کی تبدیل ہو جاتی ہے، گولائی تھوڑی سی اختیار کر کے نیچے کی طرف کھینچی جاتی ہے۔ انداز میں زے آخر پہ ہے، کسی حرف کے ساتھ جڑی نہیں ہے اس لیے اپنی اصل حالت میں ہے۔ معزز میں ایک زے عین کے ساتھ جڑی ہے، نیچے کی طرف کھینچی گئی ہے اور اس نے اپنی شکل تبدیل کر لی ہے، اور دوسری زے آگے لکھی ہوئی ہے وہ کسی حرف کے ساتھ جڑی نہیں ہے اس لیے وہ اصل حالت میں۔ عزت میں زے عین کے ساتھ جڑی ہے، اس نے گولائی اختیار کر لی ہے اور نیچے کی طرف کھینچی گئی ہے، کیونکہ یہ حرف کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس لیے اس طرح لکھی جائے گی۔ عزیز میں بھی عین کے ساتھ والی جو زے ہے اس نے اپنی شکل جو ہے وہ تبدیل کی ہے، زے گولائی کی شکل اختیار کر کے نیچے کی طرف کھینچی گئی ہے، اور یہ کے ساتھ جب زے آتی ہے یا لام کے ساتھ یا کیاف کے ساتھ جب زے آتی ہے تو اپنی اصل حالت میں رہتی ہے۔ اسی طرح رے بھی یعنی رے کا جتنے بھی خاندان ہیں، کیاف، لام اور یہ کے ساتھ جب آتے ہیں تو یہ اپنی اصل حالت میں رہیں گے، اور پے کے ساتھ بھی۔ جی ناظرین، یہ لفظ یہ ہے، اس کو یہ بھی نہیں پڑھنا، چھوٹی یہ بڑی یہ بھی نہیں پڑھنا، اس کو سے بھی نہیں پڑھنا، اس کو پڑھنا ہے یہ دوسرے حرف یا حروف سے جوڑنے کے بعد شکلیں بدلتی ہے۔ یالا باری میں یہ شروع میں ہے اس لیے اپنی اصل حالت میں ہے۔ اگلا لفظ ہے مجدہ میں یہ درمیان میں ہے، اس نے رے، ڈے اور زے کی طرح کی لمبی صورت اختیار کی ہے، اس میں بس 3 نقطوں کا فرق ہے، باقی اسی طرح سے ہی لمبی صورت نیچے اختیار کر کے گولائی اختیار کی ہے۔ اژدہا میں رے درمیان میں ضرور ہے لیکن کسی حرف کے ساتھ جڑی نہیں ہے اس لیے اپنی اصل حالت میں ہے۔ یاج میں یہ 2 مرتبہ ہے لیکن کسی بھی حرف کے ساتھ جڑی نہیں ہے اس لیے اپنی اصل حالت میں ہے۔ یاین میں بھی یہ 2 مرتبہ ہے لیکن کسی بھی حرف کے ساتھ جڑی نہیں ہے اس لیے
اصل حالت میں یالیں، اس میں بھی یہ کسی حرف کے ساتھ جڑی نہیں ہے، اس لیے اصل حالت میں ہے۔ یائیں میں بھی یہ کسی دوسرے حرف کے ساتھ جڑی نہیں ہے، اس لیے اپنی اصل حالت میں ہے۔ مجدہ اور اجدہا میں یہ جڑی ہے، اس لیے ان کی شکل ریڑ اور زے کی طرح بن گئی ہے۔ صرف مجدہ میں جڑی ہے، اگر اس کے علاوہ کسی اور حرف میں، کسی دوسرے لفظ میں یہ کسی حرف کے ساتھ جڑے گی تو جس طرح مجدہ میں اس نے شکل اختیار کیا، اسی طرح ہی یہ بھی باقی حروف کے ساتھ شکلیں بنائے گی۔